محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرۃ فی کل لمحہ۔ حضرات، ہمارا ذکر حسین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور محلے کے جملہ حضرات نے مشترکہ طور پر یاد حسین منانے کے لیے اپنی خطیر رقم کو خرچ کیا اور امام حسین کی یاد میں ان کے ذکر کی محفل میں ہمارا آپ حاضر ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ ہماری اور آپ کی مجال نہیں کہ ہمارا آپ نوجوانان جنت کے سردار، جن کو پیارے آقا نے خود ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارا آپ ان کے نام سے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کے ذکر کی محفل سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں امام حسین کو یاد رکھیں، تاکہ ہماری قوم کا نوجوان جانے کہ امام حسین نے حق کا ساتھ دیا اور باطل کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، ہر طرح سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن یہ سب ہو جانے کے باوجود بھی امام حسین نے سب کچھ کیا لیکن کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیا، باطل کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر نہیں کیا، جھکایا نہیں۔ اور یہی پیغام آج ہمیں اور آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، عام کرنا ہے کہ ہمیں بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، باطل کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم انصاف کی بولی بولیں، ہم دوسروں میں انصاف عام کریں، حق کا پرچار کریں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہونے کا منصب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے کسی غیر مسلموں کی فرما برداری نہیں کریں، اتباع نہیں کریں، پیروی نہیں کریں۔ پیروی کے لیے ہمارے لیے حسین اعظم کافی ہے، پیروی کے لیے ہمارے لیے امام حسن کافی ہے، پیروی کے لیے ہمارے لیے حضرت علی کی ذات کافی ہے، اتباع کے لیے ہمارے لیے عثمان غنی کی ذات کافی ہے، ہمیں فرما برداری کے لیے عمر فاروق اعظم کی ذات کافی ہے، ہماری اتباع کے لیے صدیق اکبر کی ذات کافی ہے، اور پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے ہمارے اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، ان کے زندگی کو، ان کے قول کو، فعل کو، کردار کو، کیریکٹر کو، ان کے کلچر کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین قرار دیا ہے، ہمارے لیے دین، شریعت، اتباع، فرما برداری، جنت جانے کا راستہ سب کچھ کہاں ہے؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم کہاں ہے؟ وہ سنت مصطفیہ کے پیروی میں ہے، حضور کی اتباع میں ہے، حضور کی فرما برداری میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے۔ تو ہمارا آپ کچھ بھی کریں دنیا میں، آپ زندہ رہنے کے لیے ذریعہ معاش آپ کا کوئی بھی ہو، اس میں
میں آپ ڈگنیٹی محسوس نہیں کریں، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں۔ ارے ہم کمزور ہیں تو کیا ہوا، پروردگار ہمارا مضبوط ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، آپ جہاں کہیں بھی ہو پروردگار آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کس کا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے ہر بچے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ہر خواتین اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بوڑھوں اور نوجوانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ پنپے گا تو پھر ماحول بدلے گا، فضا بدلے گی، فضا کارساز ہوگی، ماحول آپ کے بھی فیور میں آئے گا، آپ کی بھی اتباع کرے گا ماحول، کلچر کا رخ آپ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن کب، جب آپ غلامان محمد بن جائیں، جب آپ شریعت کی فرما برداری کرنے لگیں۔ آج یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مبارک متبرک مہینے میں بھی ہمارے گھر کے بچے آج گانے بجانے میں کیوں مشغول ہیں، اس لیے کہ ہم نے انہیں شریعت نہیں بتائی، ہم نے اسے قرآن کا فرمان صحیح طور پہ اس کو ذہن نشین نہیں کرا دیا کہ بچوں آج کے دن تم ڈھول تاشے نہ بجاؤ، آج کے دن تو وہ عظیم الشان قربانی ہوئی ہے، آج کے دن تو فاطمہ کے لال نے اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، آئین اسلام کی، دستور اسلام کی، ضابطے اسلام کی، نظام اسلام کی، نظام شریعت کی پاسداری کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن سب قربان کر دیا۔ کیوں قربان کر دیا کہ لوگوں اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ فلاں چیز چھوڑ دو تمہارے لیے تو وہ چیز چھوڑ دو، اسلام کے نام پر تمہیں دولت کی قربانی دینی پڑے دے دینا، اسلام کے نام پر اگر اخوت کی قربانی دینی پڑے دے دینا، اسلام کے نام پر فریٹرنیٹی کی قربانی دینا پڑے دے دینا، اسلام کے نام پر شہرت کی قربانی دینی پڑے دے دینا، اسلام کے نام پر کرسی و حکومت کی قربانی دینی پڑے دے دینا، اسلام کے نام پر جاہ و جلال کی قربانی دینی پڑے دے دینا، سب کچھ قربان کر دینا، لیکن یاد رکھنا اگر جان کی باری آئے تو جان قربان کر دینا، لیکن اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ قربان کرنا۔ یہی پیغام دیا اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کو، ہم کو، سب کو زندہ رکھا گیا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں یہ کرونا وائرس کی جو بیماری آئی لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں مر گئے، آپ کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ آپ کو درود پڑھنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے، آپ کو اخلاق مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے، آپ کو حسین اعظم کے کردار کی تشہیر کرنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے، آپ کو اس لیے زندگی دی گئی ہے کہ جیو تو اہدنا صراط المستقیم کے گائیڈ لائنز کے اندر جیو تو اہدنا صراط المستقیم کی قرآن کی لحاظ کرتے ہوئے، اسلام کے سرکل کی پاسبانی کرتے ہوئے جیو، اسی لیے یہ زندگی دی گئی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کون شہادت؟ جو کلمہ شہادت جس کی آپ تلقین کر کے مسلمان بنتے ہیں، جس کو آپ دل و جان سے یقین کر کے، مان کر کے، تصدیق کر کے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اپنی نیند کو قربان کر کے ہم فجر کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ حسین جس نے اپنے تمام ضروریات کو آپ کو اوچر کیا گیا مکہ میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اسلام کو اسٹیبلش کیا تھا، جس اسلام کو مضبوط بنایا تھا، جس اسلام کی آپ نے بنیاد ڈالی تھی، وہ مذہب مہذب اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اس مذہب کی آپ نے بنیاد ڈالی اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں وہ مذہب وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، وہ
کافی مضبوط ہو گیا۔ اسلام میں لوگ دور دور سے آ کر کے اسلام کو اپنے دامن کرم سے وابستہ ہونے لگے، اسلام کو مان کر اپنی عاقبت کو سنوارنے لگے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا، اور اسلام کا پیغام کیا تھا؟ امن اور شانتی کا پیغام تھا۔ یہ لوگوں کو بھلائی کا اپدیش دیتا تھا، یہ لوگوں کو آپس میں اخوت اور بھائی چارگی سے زندگی گزارنے کا اپدیش دیتا تھا۔ جب لوگوں نے اتنا پیارا دین دیکھا، جب لوگوں نے اتنا اچھا مذہب دیکھا، تو ذوق در ذوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مضبوط ہو گیا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہونا تھا۔ وصال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ آپ 2.5 سال کی مدت تک خلیفہ بنے رہے، 2.5 سال کی مدت تک آپ خلیفہ رہے، کم و بیش 3 سال کی مدت کہہ لیجئے آپ خلیفہ رہے۔ آپ کے دور حکومت میں اسلام کا دائرہ اور وسیع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا، اسلام کے دامن میں اور بہت ساری فتوحات آتی گئی، اور تمام جو منکرین زکات تھے اور طرح طرح کے جو لوگ مدعی نبوت تھے، سب فتنے کی سرکوبی کر کے آپ نے اسلام کو مضبوط کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے۔ عمر فاروق اعظم کے خلیفہ بننے کے بعد آپ کے 10 سالہ دور حکومت میں اسلام کا نظام اتنا مستحکم ہو گیا کہ اسلام کی آرمی ہو گئی، اسلام کا ایک نظام بن گیا، اسلام کا ایک دستور العمل بن گیا، اسلام ایک پاپولر مذہب کے بنا پر شائع ہونے لگا، اور اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اس وقت کا سب سے بہترین دھرم بن گیا، جسے حضرت عمر فاروق اعظم کو دور کے دیکھ کر کے جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور قوتیں تھیں، دو طاقت سب سے سپر پاور طاقتیں تھیں، وہ طاقت ایران و روم کی تھی، قیصر و کسریٰ کی وہ طاقت تھی۔ وہ طاقت نے حضرت عمر کی شاہانہ جلالت کا جب جلوہ دیکھا، وہ سرنگو ہونے لگے، اور وہاں تک اسلام کا پرچم آپ نے پھیلا دیا۔ روم آپ کے زمانے میں فتح ہوا، ایران کے علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ حضرت عمر کے 10 سالہ دور حکومت میں اسلام اور مضبوط ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر ایک اور عمر اسلام میں پیدا ہو جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچار ہو جاتا، پوری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام رہتا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ظاہری ہوا، آپ کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے۔ عثمان غنی کے خلافت کے دور میں آپ کے 12 سالہ خلافت میں اسلام کا دائرہ اور وسیع تر ہو جاتا چلا گیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی سرحد تک اسلام کی سرحدیں پھیل گئیں، اسلام کا وقار وہاں تک چلا گیا، اسلام کا علم وہاں تک بلند ہو گیا، اسلام کی اذان کی صدائیں وہاں تک پہنچ گئی۔ پھر 12 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کا وصال ہوتا ہے، حضرت علی خلیفہ بنے۔ حضرت علی 4 سال کم و بیش 5 سال آپ خلیفہ بنے رہے۔ آپ کے دور حکومت میں خانہ جنگی کی وجہ سے اسلام کی فتوحات رک گئی، کیونکہ وہاں فتنوں نے سر اٹھایا تھا، لوگ آپس میں جنگ کرنے لگے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے غریبہ چاک کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسن 6 مہینہ خلیفہ بنے رہے۔ 6 مہینہ خلیفہ بننے کے بعد جب اسلام وہاں 6 سال میں جب کوئی فتوحات نہیں ہوئی، تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے 3 شرط کے ساتھ آپ نے ان کو خلافت سونپ دی، اور خلافت سونپ دینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 30 سالہ دور حکومت میں اسلام کا دائرہ مزید مضبوط ہو گیا، اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ کو آپ نے فتح کیا، استنبول کو آپ نے فتح کیا، تبستان وغیرہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد بہت سارے جب فتوحات کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا گیا، پھر حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا۔ جب یزید خلیفہ بنا، پھر یہیں سے وہ جنگ کی ابتدا شروع کر دی۔ اس نے اسلامی حکومت میں جو اسلام کا نظام تھا، جو اسلام کا دستور حیات تھا، جو اسلام کا دستور بندگی تھا، جو اسلام کا قانون تھا، جو شریعت کا نفاذ تھا، جو اسلام کا قانون تھا، جو
قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت تھی، جو قرآن اور حدیث کے مطابق وہ آئین تھا، یزید جب تخت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھنے ہی کے بعد ہی اس نے طرح طرح کے خرافات شروع کر دی، نئی نئی بدعتوں کا ایجاد کیا، نئے نئے فتنوں کا آغاز کیا، اس نے شراب پینا شروع کر دیا، اس نے زنا کرنا شروع کر دیا، لونڈوں کو نچوانا شروع کر دیا، اس نے نماز ترک کی، اس نے روزے کا انکار کیا اور بہت سارے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا۔ اس کے بعد آپ غور کریں کہ ہمارے جیسا، آپ کے جیسا آدمی ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر مرید ہونا نہیں چاہتا ہے، ایک فاسق کے آگے جو جھوٹ بولتا ہے اس سے آپ مرید ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، جو چغل خوری کرتا ہے اس سے آپ مرید ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے کیریکٹر کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، ہم کیسے، ہم جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، دن رات گناہوں میں ڈوبے رہنے والے، لیکن جب ایسا انسان توبہ کرتا ہے، جب ایسا انسان راہ سلوک کی طرف آتا ہے، جب ایسا انسان کسی مرشد کی تلاش کرتا ہے، جب ایسا انسان کسی سے مرید ہونا چاہتا ہے، جب ایسا انسان کسی کو اپنا پیر بناتا ہے تو اس کے اندر خوبی دیکھتا ہے، اس کے اندر خامیوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ سچا ہے، یہ روزے دار ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ طہارت والا ہے، یہ اللہ کے فرامین کو عام کرنے والا ہے، اسلام کا پرچار کرنے والا ہے، بھائی چارگی کا پرچار کرنے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، سجدہ زیادہ کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، روزہ زیادہ رکھتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، لوگوں کو جھوٹ سے پرہیز کرنے کا کہتا ہے، یہ چغل خوری نہیں کرتا ہے، چغل خوری سے لوگوں کو بچاتا ہے۔ ایسے پیر کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، تو جو اس وقت اگر خلیفہ ایسا آدمی بن گیا جو ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا، غیر نمازی تھا، یہاں تک اس نے کہہ دیا تھا ماں سے نکاح کرنے کا اس نے حکم دے دیا۔ اب بتاؤ ایسے فاسق کے ہاتھ میں، ایسے ظالم کے ہاتھ میں، ایسے بدتمیز کے ہاتھ میں اپنے وقت کا سب سے بڑا مرشد برحق، اپنے وقت کا سب سے بڑا پیشوا، اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا غوث اعظم، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی، اپنے وقت کا سب سے بڑا بہترین انسان، جس کو اللہ کے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے، جس کی ماں تمام جنتی خاتون کی سردار ہے، جس کا باپ وہ علی، جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا ہے، عرشی نے کہا ہے، فرشی نے کہا ہے، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اعلیٰ حضرت نے بعد میں کہا بارے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، جس کی جوانی کو دیکھ کر، جس کے تلوار کی دھاک کو دیکھ کر، جس کے تلوار کی دھاک بدر میں چمکی، احد میں چمکی، خیبر میں چمکی، خندق میں چمکی، جس نے رسول اللہ کا علم اٹھایا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ فیض پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ علی کا شہزادہ، وہ فاطمہ کا بیٹا، جس کو نبی نے اپنی ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہو، قرآن سکھایا ہو، فاطمہ نے جس کو قرآن کی لوری دے دے کر سنایا ہو، ایسا متقی شخص، ایسا پرہیزگار شخص کسی فاسق کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے سکتا تھا؟ ایسا متقی انسان کسی فاسق کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کیسے دیتا؟ اسی لیے امام حسین نے کہا کچھ بھی ہو جائے سر کٹانا گوارا ہے، لیکن باطل کے آگے سر جھکانا ہے، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے مدینہ سے رخصت ہوئے، آپ غور کریں وہ مدینہ جہاں جانے کی تمنا میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں رہتی ہے کہ کاش ایک مرتبہ مدینے کی حاضری ہو جائے اور اس عرش مکاسبی پر ہم سلام کرائیں اپنے پیغمبر کو، روضہ انور دیکھ کر آئے، منظار قبری وجبت لبہ شفاعتی کا حقدار بن کر آئے، روضۃ من ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل ادا کر کے آئے۔ یہ تمنا ہر آدمی کے دل میں ہے،
حسین کے دل میں کتنی تمنا ہوگی، حسین کا دل کتنا تڑپا ہوگا، حسین کے کتنے آنسو گرے ہوں گے، حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، اور چھوٹ کیسے رہا ہے؟ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، چھوڑنے پر جبر کیا جا رہا ہے، مجبوراً چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن امام حسین نے کس لیے مدینہ چھوڑا؟ اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے کس لیے چھوڑا ہے؟ صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن اسلام کو بدنام نہ کیا جائے، کسی دور میں اسلام کو جھوٹا نہ کہا جائے، کسی دور میں اسلام کو شرابیوں کا مذہب نہ کہا جائے، کسی دور میں اسلام کو جھوٹ بولنے والوں کا مذہب نہ کہا جائے، کسی دور میں اسلام کو کذابوں کا مذہب نہ کہا جائے، کسی دور میں اسلام کو باغیوں کا مذہب نہ کہا جائے۔ اسی لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ لیکن وہی کام آج تم کر رہے ہو، وہی کام ہم کر رہے ہیں، میرا بچہ کر رہا ہے، میری بیٹی کر رہی ہے، بیوی کر رہی ہے، مسلم معاشرے کا ہر فرد کر رہا ہے۔ اب غور کرے، اسی کام کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، وہی کام میرا نوجوان کر رہا ہے، وہی کام میری بیٹی کر رہی ہے، وہی کام میرا بیٹا کر رہا ہے۔ غور کرے، حسین کس لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ اسلام کی حفاظت ہو، اسلام کا جو باغ دور ہے یہ دور کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ جائے، کسی فاسق کے ہاتھ میں نہ جائے۔ لیکن آج ہم فاسق بنے گھوم رہے ہیں، ہمیں فکر بھی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو جواب دینا ہے۔ مصطفیٰ پوچھیں گے کہ اسی لیے میرے نواسے نے گلا کٹوایا تھا، کیا اسی لیے میرے لاڈلوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا تھا کہ تم جھوٹ بولتے رہنا، شراب پیتے رہنا، ڈھول بجاتے رہنا، گانا گاتے رہنا؟ اس لیے نہیں، اس لیے چھوڑا تھا کہ اپنے سر کو کربلا کے میدان میں سجدے میں کٹا کر کے یہ بتا دیا سب کچھ ہو جائے گوارا ہے لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہم چھوڑتے کہ نہیں؟ جمعہ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے، اور وقت کی نماز سے کون پڑھے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا یہ بات سوچ کر کے ہم بخشے جائیں گے کہ وقت نہیں ملا، کاروبار میں تھے؟ حسین سے بہترین تمہارا کاروبار ہے، حسین سے بہترین تمہارے بال بچے ہیں، حسین کی بیوی بال بچوں سے بہترین تمہارا بچہ ہے۔ نہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری نظر میں اسلام ہونا چاہیے، تب جا کر وہ قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، تب جا کے وہ شوق پیدا ہوگا، تب جا کر کے وہ ہمارے اندر بیداری آئے گی کہ ہم بھی وہ کام کریں جو کام امام حسین نے کر دکھایا ہے۔ ان کی اتباع میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کسی ظالم کی اقتدا نہیں کی، ہم بھی کسی ظالم کی اقتدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے فاسق کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو نہیں رکھا، ہم بھی کسی فاسق سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ظالم کی تعظیم نہیں کی، ہم بھی کسی ظالم کو عزت نہیں دیں گے۔ یہ آپ کو کرنا ہوگا اور ہر حال میں کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے کامیابی ہے، ورنہ یہ جان لیجئے یہ دنیا بہت زیادہ دنوں تک ٹکنے نہیں والی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین کو مدینہ چھوٹ رہا ہے، روضۃ الرسول چھوٹ رہا ہے، کتنے آنسو بہائے ہوں گے امام حسین۔ امام حسین بے قرار ہو کر، بے تاب ہو کر اپنے اہل وعیال کو لے کر کے، کچھ رفیقان سفر کو ساتھ لے کر کے آپ وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں، وہاں سے آپ مدینہ سے مکہ آ جاتے ہیں۔ حج کا مہینہ ہے، پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں۔ ابھی اس سال 25 لاکھ سے زائد حاجیوں نے حج کیا۔ غور کریں، حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ سے ایام حج شروع ہونے والا ہے، تکبیر تشریق شروع ہونے والی ہے، اور امام حسین وہاں سے نکل رہے ہیں۔ غور کریں، امام حسین کو کیا حج کی فرضیت کا آپ کو علم نہیں ہے؟ حج کے ثواب کا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ارے انہوں نے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود سے ہی سیکھا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ لیکن حج سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ اسلام کو بچایا جائے، اسلام کے اقتدار کو بچایا جائے، اسلام کی تحفظ کی جائے، اسلام کے بقا کی حفاظت کی جائے، اسلام
اسلام کی حقانیت کی حفاظت کی جائے، آئین اسلام کی حفاظت کی جائے، دستور العمل کی حفاظت کی جائے اور تحفظ قرآن کیا جائے۔ اسی لیے امام حسین مکہ چھوڑتے ہیں، مکہ سے آپ نکلتے ہیں، آپ نے تفتیش کے لیے اپنے ایک بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تاکہ آپ جائیں اور جا کر کے کوفے کے حالات دیکھ کر کے آئے کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ جب آپ گئے تو آج کل جس طرح کے لوگ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کے لوگ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے بیعت کر لی، لیکن جب ابن زیاد بدنہاد آیا تو ان کے ڈر سے، اس کے ڈر سے لوگوں نے آپ کے بیعت توڑ دی۔ آپ نماز پڑھا رہے، نماز پڑھتے سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ فرار ہو گئے۔ اب غور کریں، پھر آپ کو کسی طرح دھوکے سے شہید کیا گیا۔ امام حسین کو راستے میں یہ خبر ملی، آپ سوچتے تھے یہاں سے چلا جاؤں یا پھر آگے بڑھا جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ان سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، چلا جائے۔ امام حسین وہاں سے آگے بڑھے۔ آپ کو کیا آپ دیکھے جب کوفہ سے قریب ہوئے، دیکھا کہ وہاں تو حر ابن رحائی وہاں لشکر لے کر 1,000 کا لشکر لے کے آپ کا راستہ روکے کھڑا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، امام حسین مظلوم ہے، جنگ کرنے کے لیے آپ نہیں گئے، آپ لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، آپ اس لیے گئے تھے کہ کسی طرح سے صلح کر کے، اسے بات چیت کر کے معاملے کو حل کر لیا جائے۔ لیکن جیسے ہی آپ پہنچے کیا دیکھتے ہیں، 1,000 کا لشکر لے کر حکم میں ریاحی موجود ہے، اور یہیں تک نہیں، اس کے بعد وہ راستہ روکے کھڑا ہوا ہے، کہا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کو نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہیں سے جانے دیا جائے، میں یہاں سے ہی مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، کسی کو خبر نہیں ہوگی، یا کسی دوسرے سرحدی علاقے میں چلا جاؤں گا، کسی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا اور اس طرح سے کام ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں رہی، ابن زیاد کا حکم ہے، آپ کو کسی طرح سے بھی ہو یہاں سے ہلنے نہیں دیا جائے۔ آپ کو مجبور کیا گیا، آپ رات کو وہاں سے نکلے، لیکن تقدیر کا نوشتہ جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ جب صبح پہنچتے ہیں کیا دیکھتے، لوگوں سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، کہا یہ کربلا ہے، سامنے عمرو بن سعد کا لشکر ہے اور یہ 4,000 کا لشکر پہلے آیا، پھر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد 10,000 کا لشکر، 12,000 کا لشکر، اس طرح سے کر کے 22,000 کا لشکر جرار موجود ہو گیا۔ 22,000 کا لشکر، ادھر 72 جانثار صرف، ادھر 22,000 کا لشکر ہے۔ پانی پہ پہرا کر دیا گیا کہ اب حسین کو پانی نہیں دیا جائے گا، حسین کے اہل خانہ کو پانی نہیں دیا جائے گا، حسین کو۔ پھر امام حسین نے اتمام حجت کے لیے، اتنا ہونے کے بعد بھی آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا خود اپنے اتمام حجت کے لیے کہ لوگوں تم میرا حق پہچانو، میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، وہ نبی کا نواسا جسے رسول، تمہارے رسول، میرے اور آپ کے رسول چوما کرتے تھے، کبھی سونگھا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ حسین سے جنت کی پھولوں کی خوشبو آتی ہے، میرے حسن و حسین یہ جنت کے 2 پھول ہیں، اسے سونگ رہے ہیں۔ اتنی محبت فرماتے تھے کہ کبھی حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف سے نکلتے اور حسین کے رونے کی آواز آتی، آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، آپ کہتے اے میری بیٹی فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حسین کو مت رلایا کرو۔ وہ حسین کو آج 22,000 کے لشکر کے نرگے میں گھیر دیا گیا۔ امام حسین اسے اتمام حجت کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں میرا نسب پہچانو، میں کون ہوں مجھے جانو، میرا قتل کرو گے اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ لیکن وہ شقی بدبخت، آپ نے ان سے کہا بھی کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو مجھے کہیں جانے کی اجازت دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا۔ لیکن انہوں نے کہا بس ایک ہی سوال ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ آپ